السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عاقل صاحب، ایسا ہے، میرے ایک دوست ہیں لکشمی نگر میں، ان کے بیٹے کا طلاق سے متعلق ایک کیس ہے۔ ہوا یہ تھا، میں آپ کو تھوڑی تفصیل سے بتا رہا ہوں جی کہ وہ لڑکی، کچھ ان کے گھر میں اختلاف ہوا، خیر بہرحال کوئی سا بھی ہو، لڑکی کی ماں نے لڑکی کو اپنے گھر بٹھا لیا، اور اس بیچ میں کئی پنچایتیں، کئی ملاقاتیں ہوئیں سمجھوتا کرانے کی، بہرحال کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے، جس میں علاقے کے امام صاحب وغیرہ نے سب نے کوششیں کی۔ بہرحال کسی بھی طریقے سے یہ معاملہ سلجھا نہیں۔ پھر آخر کار اس لڑکے کو بہت زیادہ غصہ کہہ دیں، اور وہ غصے میں گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ گھر چھوڑ کر جانے کے بعد اس نے تحریر میں ایک طلاق بھیجی۔ اس کے بعد اس نے دوسری طلاق 1-1.5 مہینے کے بعد پھر دوسری بھیجی۔ اب شاید جہاں تک میں سمجھتا ہوں تیسری طلاق کا وقت قریب آ گیا ہے، تو کیا یہ طلاق ہو جائے گی؟ کیا یہ شرعی طریقہ ہے طلاق دینے کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ارشاد، طلاق دینے کے لیے اصل میں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے نکاح کا قانون بنایا ہے، اسی طریقے سے طلاق کا بھی قانون بنایا ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن۔ طلاق اس وقت میں دی جاتی ہے جب کہ عورت حیض سے نہ ہو اور اس کے ساتھ مباشرت بھی نہ کی گئی ہو، وہ پاکی کی حالت میں ہو۔ آپ کے کیس میں اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور وہ اس پیریڈ میں تھی کہ طلاق ہو جاتی ہے، جیسے کہ حمل کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے، یا اس پاکی کی حالت میں جب کہ اس سے ہم بستری نہ کی گئی ہو، ایسی صورت میں پہلی طلاق واقع ہو گئی، جو کہ آپ نے بتایا کہ اس نے تحریری طور پر لکھ کر بھیجا ہے۔ پہلی طلاق دینے کے بعد اب اگر شوہر دوسری طلاق اس کو دیتا ہے تو اصولی طور پر چونکہ طلاق دینے کے بعد بیوی عقد نکاح سے نکل کر مطلقہ کے اسٹیٹس پہ پہنچ جاتی ہے، تو اس لیے اسے شرط یہ ہے کہ اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک طلاق دے دی اور پھر دوسری دے دی اور پھر تیسری دے دی، یہ تینوں طلاقیں ہو گئی۔ حالانکہ یہ درست نہیں ہے، یہ محل نظر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جب بیوی کو پہلی طلاق دی گئی تو اس کو شوہر کو حق تھا وہ پہلے رجوع کرے گا تبھی تو دوسری طلاق دے پائے گا۔ اب اس نے دوسری طلاق دینے کے لیے رجوع بھی نہیں کیا، دوسری طلاق لکھ کر بھیج دی 1-1.5 مہینے کے بعد، اور پھر اب وہ خاموشی سے 1-2 مہینے کے بعد پھر تیسری طلاق لکھ کر بھیجے گا۔ تو یہ دوسری اور جو تیسری طلاق ہے، اس سے پہلے پہلی طلاق اور دوسری طلاق کے درمیان رجوع شرط ہے، یا تو رجوع ہو یا نکاح ہو۔ رجوع کیا ہے؟ رجوع یہ ہے کہ عورت کو جب اس نے طلاق دے دی تو وہ اپنی بیوی کو یہ کہے کہ میں نے رجوع کر لیا ہے، تو وہ ایک طلاق اس کی قائم رہے گی اور 2 طلاق کا اس کو اختیار رہے گا۔ اب یہاں پر اس نے ایک طلاق تو دے دی ہے، دوسری طلاق رجوع کرنے سے پہلے ہی دے دی ہے، تو جب رجوع ہی نہیں کیا گیا تو یہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے۔ پہلے تو وہ اپنے نکاح میں اس کو لے کر آئے نا، جب وہ اپنی بیوی اسے شمار کر لے گا تب اس کو طلاق دے۔ اسی طریقے سے اگر یہ 3 مہینے گزر جاتے ہیں، وہ طلاق پہ طلاق دے رہا ہے لکھ کر، 3 حیض اگر گزر جاتے ہیں تب وہ اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اب اس کا جو مطلقہ کا اسٹیٹس ہے، اس سے رجوع کرنے کے لیے اسے نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ اب نئے نکاح کے لیے اسے پھر وہی جیسے پہلے شادی ہوئی تھی، نئے مہر اور گواہ اور تمام چیزوں کی وجہ سے وہ جو مطلوب ہے نکاح میں، وہ تمام چیزیں ہوں گی، اور پھر وہ نئے نکاح کے ساتھ اپنی بیوی بنائے گا۔ ایسی صورت میں بھی اسے 2 طلاقوں کا اختیار بعد میں ملے گا، کیونکہ ایک تو پہلے وہ دے چکا ہے۔ تو آپ کا جو کیس ہے نا،
اس کیس میں اس نے ایک طلاق زیادہ سے زیادہ دی ہے، اور دوسری اور تیسری طلاق اگر وہ بھیج رہا ہے اور اس نے رجوع نہیں کیا، تو ان دوسری اور تیسری طلاقوں کو شیخ محمد بن صالح العثیمین سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ عدت کے دوران طلاق نہیں ہوتی ہے، عدت میں رجوع ہوگا، عدت ختم ہونے کے بعد نئے نکاح سے اس کو اپنی بیوی بنائے پھر طلاق دے، تو یہ ایک طلاق شمار کی جائے گی، 3 نہیں۔ اب اس میں میرا سوال یہ ہے کہ یہ پھر 3 طلاقیں وہ دینا ہی چاہتا ہے تو پھر کس طرح دے گا، حالانکہ اس پیریڈ کو 3 مہینے کے قریب ہونے ہی والے ہیں۔ 3 طلاقیں ایک شوہر ایک وقت میں نہیں دے سکتا اپنی بیوی کو، 3 طلاقیں وہ دینا چاہتا ہے نا، کیوں دینا چاہتا ہے؟ چھٹکارا چاہتا ہے نا اپنی بیوی سے وہ۔ جی ایک طلاق دے دی اس نے، جی 3 مہینے تک وہ رجوع نہ کرے، بیوی حرام ہو گئی، جی یہی تو چاہتا ہے نا وہ۔ جی 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 تو بیوی تو ویسے بھی حرام ہو جائے گی 3 مہینے کے بعد۔ 3 طلاقیں کیوں دینا چاہ رہا ہے وہ؟ 3 طلاقیں تب ہوتی ہے جب وہ پہلی طلاق کے بعد رجوع کر لے، رجوع کے بعد پھر دوسری طلاق دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی طلاق کافی ہے، پھر ایک ہی کافی ہے، جی، اس میں 3 دینے کی 3 دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہاں یہ 3 حیض یا 3 پیریڈ یا 3 مہینے نکل جاتے ہیں تو یہ آٹومیٹک ہی ایک ہی طلاق سے، ایک ہی طلاق سے کام ہو جائے گا، پھر 2 یا 3 کی ضرورت نہیں ہے دینے کی۔ جی شکریہ جناب، اللہ آپ کو سمجھ آ گیا نا۔ اصل میں جو پیریڈ ہے نا طلاقوں کا، اس کو ہمارے ویورز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ کھلواڑ نہیں ہے، جیسے نکاح کھیل نہیں ہے، اسی طریقے سے طلاق اور خلا بھی کھیل نہیں ہے۔ آپ اگر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ آپ طلاق دیں، آپ اگر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں تو اسے ایک طلاق دے دیں اور اس کی عدت ختم ہو جائے گی، وہ آپ کے نکاح سے نکل جائے گی۔ پھر آپ چاہیں آپ کو کل آپ کو 2 سال کے بعد یہ نادم ہوں اور پھر کہیں یار میں نے غلطی کری تھی، میں اپنی بیوی کو لانا چاہتا ہوں، اور اکثر کیسز میں یہی ہوتا ہے۔ اب وہ ہاتھ پیر اپنے کاٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر سعودی، یہاں تو ہندوستان میں دہلی کے اندر قانون یہ ہے انڈیا کا، 3 طلاقیں اگر آپ نے دے دی ہیں تو 3 سال کی جیل بھی ہے، تو مشکلوں پر مشکلیں اور گلے لے لیتا ہے یہ بیچارہ شوہر۔ اچھا، اس میں ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے، آج کل جتنی طلاقیں اگر ہم ریشو لگائیں، 100 میں 90 جو طلاقیں ہوتی ہیں وہ لڑکی کی ماں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کیا میں چاہوں گا اس میں دین نے لڑکی کی ماں کو اس میں کیا ہدایت دی ہے؟ اکثر گھر خراب کرانے میں جو سمجھا ہے ہم نے اور دیکھا گیا ہے، اس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ لڑکی کی ماں بیٹھ جا، کیا میں کھلا نہیں سکتی، کیا میں اتنی گئی گزری ہوں اور تو یہاں رہے۔ اس میں شاید میں سمجھتا ہوں لڑکی کے والد کا بھی ہاتھ ہوتا ہے اس کی شے دینے میں، لیکن ماں کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے۔ اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس۔ ایکچولی بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ لڑکی خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتی ہے، بہت سارے کیسز جیسے آپ نے بتایا مائیں اپنی بچیوں کے پیروں پر کلہاڑی مارتی ہیں، بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کی پیروں پر کلہاڑی مارتا ہے، وہ خراب کرتا ہے۔ تو یہ کوئی قاعدہ ایسا نہیں ہے۔ وہ عورتیں جو کہ اپنی بچیوں کو گھر بسانا نہیں سکھاتی، وہ دراصل ان کی شاید تربیت کی کہیں نہ کہیں کمی رہی ہے، تو ان کی تربیت بھی ہونی چاہیے۔ انہیں یہ سکھانا چاہیے کہ ہم جب آپ کا رشتہ کر رہے ہیں، دکھ سکھ تو ہر جگہ آتے ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن مسائل کا حل طلاق، ہر وقت مسائل کا حل طلاق نہیں ہوتا۔ طلاق سے مسائل میں آگ لگتی ہے۔ مسائل تو طلاق جو ہے نا، یہ پیٹرول کا کام کرتا ہے مسائل کے لیے۔ جب طلاق دے دی جاتی ہے تو پھر بچوں، اب یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ آپ کو میں رکھ لوں گی، میں کھلا دوں گی، میں پلا دوں گی۔ اس بچی کی جب عمر بڑھنی شروع ہو جاتی ہے نا، اور اس کے ضروریات کو نظر انداز کیا جاتا ہے، تب تو بچے، ماں، والدین سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر بوجھ ہو گئی ہے، یہ کیوں ہمارے سر پڑی ہوئی ہے۔ تو ایسا نہ کریں، کسی کو بھی طلاق دینے، طلاق لینے پر مجبور نہ کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم
اصلاح معاشرے کے لیے، گھروں کی اصلاح کے لیے ان رشتوں کو، ان کا تقدس ان کے ذہنوں میں بٹھائیں کہ یہ مبارک رشتے ہیں، ان کی حفاظت کریں، انہیں برباد نہ کریں. اور اگر کوئی ماں ایسی کر رہی ہے تو وہ تو نہایت ہی کیا کیا جائے. اللہ تعالیٰ یہ شیطان کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوں، تو وہ شیطان کو راضی کرنے کا کام کر رہی ہے یہ ماں، رحمان کو راضی کرنے کا کام نہیں کر رہی. رحمان کو راضی کیجئے اور ان بچوں کو رشتے میں جوڑنے کی کوشش کیجئے. یہی شاید آپ جاننا چاہ رہے تھے. جی شکریہ جناب، جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو خیر دے ارشاد بھائی. آپ نے بہت اہم سوال تھا، اور ہمارے ارشاد بھائی دہلی میں ہمارے رفیق ہیں، ہمارے محسن ہیں، اور انہوں نے جب کہا تو میں نے کہا آپ کی گفتگو ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے ویورز آپ کا نام ویسے سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ ملاقات بھی آپ سے ہو جائے گی. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر.